آپ شام کو میرے پرائیویٹ ہاسپٹل آ جائیں, میں آپ کا علاج آپ کے صحت کارڈ پہ کرتا ہوں. اس کے بعد اب وحید خان کی ایک ٹانگ باقی بچی ہے. ہلکی سی چوٹ لگی ہوئی تھی ادھر, تو اس ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ پلستر تو کر لیا آپ نے, اگر آپ اس کے اوپر ہلکا سا آپریشن میں آپ کو کر دیتا ہوں, زندگی بھر کے لیے تھوڑا لنگڑاتے رہو گے, اس سے آپ بالکل محفوظ ہو جاؤ گے. بیلٹ بانا ہوا تھا ادھر, وہ بیلٹ بھول گئے. میں نرسوں کو اور نیچے عاملے ڈاکٹروں کو سب کو کہتا رہا کہ بیلٹ ہے, مجھے جلن ہو رہی ہے. ڈاکٹر زیغم حبیب صرف پیسوں کی لالچ کی وجہ سے ایک محنت کش کو صرف اپنے پیسے کمانے کی خاطر اپنے ساتھ لے جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں فائز سختائی. ناظرین, وحید خان کے 9 بچے ہیں, جن میں سے 7 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. وحید خان آج سے ٹھیک تقریباً 5-6 دن پہلے ایک صحت مند مکمل انسان تھا, جس کی دونوں ٹانگیں بالکل موجود تھیں, صحیح سلامت تھیں. وحید خان چونکہ محنت مزدوری کرتا ہے, وزن اٹھانے کی وجہ سے ایک معمولی سا فریکچر ہوا اور یہ فیروز والا DHQ ہاسپٹل میں جاتا ہے, جس کو شیخ ہاسپٹل کہتے ہیں. وہاں پر جو ڈاکٹر ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ شام کو میرے پرائیویٹ ہاسپٹل آ جائیں, میں آپ کا علاج آپ کے صحت کارڈ پہ کرتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اب وحید خان کی ایک ٹانگ باقی بچی ہے. ساری تفصیلات اب وحید خان سے پوچھتے ہیں آخر یہ ماجرا ہوا کیسے. جی وحید صاحب, آپ مجھے بتایا کہ یہ آپ کو چوٹ کیسے لگی اور ہوا کیا تھا؟ یہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں, لنڈا مارکیٹ برکت ٹاؤن میں بنی ہوئی ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے. کراچی سے مال آتا ہے گاڑیوں میں, وہ میں اتارتا تھا دکانوں میں, مسجدوں میں لے کے جاتے ہیں, وہاں اپنی محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے میں رزق کماتا تھا. ہلکی سی چوٹ لگی ہوئی تھی ادھر, تو اس ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ پلستر تو کر لیا آپ نے, اگر آپ اس کے اوپر ہلکا سا آپریشن میں آپ کو کر دیتا ہوں سردارہ بیوی میں. نہیں, آپ نے جب آپ کو اس نے آپریشن کر دیا تو پھر آپ نے اس کو کیوں کہا کہ دوبارہ سے میں ایک آپریشن کر دیتا ہوں؟ وہ آپریشن نہیں کیا ہوا تھا, انہوں نے پلستر چڑھایا, تو اس نے کیوں کہا کہ اس نے کہا کہ آپ زندگی بھر کے لیے تھوڑا لنگڑاتے رہو گے, اس سے آپ بالکل محفوظ ہو جاؤ گے. تو میرے دل میں ایک ایسی بات آ گئی کہ شاید میں بعد میں لنگڑاؤں گا تو میرا مزدوری کرنا ہوتا ہے, چلو میں مشکل ہو جائے گی, چلو میں اس کی وجہ سے کیونکہ 1-2 دن کاٹ لوں گا, کوئی نہیں, میں جینون حالات پہ ہو جاؤں گا. پھر اس کے بعد مجھے اس نے کہا کہ شام کو 7 بجے آپ ادھر آ جائیں, آپ کا صحت کارڈ مجھے دکھائیے. میں نے شناختی کارڈ اپنا دیا, اس نے کہا آپ کا صحت کارڈ بالکل اوکے ہے, چل رہا ہے, آپ کو 7 بجے آئیں گے تو وہاں صحت کارڈ کے اوپر آپ کا آپریشن میں پرائیویٹ کر دوں گا. ادھر میں جب 7 بجے گیا تو انہوں نے میرا آپریشن کیا 7 بجے. اس کے بعد انہوں نے ایک بیلٹ بانا ہوا تھا ادھر, اچھا, وہ بیلٹ بھول گئے, چلے گئے. ساری رات میں جب آپریشن تھیٹر سے واپس مجھے وارڈ کی طرف لے کے آئے ہیں, میں نرسوں کو اور نیچے عاملے ڈاکٹروں کو سب کو کہتا رہا کہ بیلٹ ہے, مجھے جلن ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے. وہ مجھے کہتے تھے ڈاکٹر صاحب خود آئیں گے اور یہ بیلٹ وہی چیک کریں گے, ہم نہیں چیک کریں گے. اچھا, آپ کو ڈاکٹر صاحب کا نام کیا تھا؟ زیغم حبیب نام تھا اس کا. تو سرکاری ہاسپٹل میں بھی ہوتا ہے, وہ پرائیویٹ میں بھی ہوتا ہے. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا, ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ خدارا جو محکمہ ہیلتھ پنجاب ہے, ڈاکٹر زیغم حبیب صرف پیسوں کی لالچ کی وجہ سے ایک محنت کش کو صرف اپنے پیسے کمانے کی خاطر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں اچھا بلا پلستر کھول کے آپریشن کرتا ہے, اور اس کے بعد بقول مریض کے مبینہ طور پہ یہاں پہ کوئی بیلٹ تھی جس کی وجہ سے ان کی ٹانگ سن ہو گئی, بلڈ کی سرکولیشن رک گئی, جس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ ٹانگ جو ہے نا کاٹنی پڑی. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا جب آپ کو جلن ہو رہی تھی؟ اس کے بعد یہ کل شام کو 21-22 گھنٹے گزر گئے تھے, یہ آ گیا, یہ ڈاکٹر جب آیا مجھے کہتا کہ کیا حالات ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کل سے بیلٹ بنا ہوا ہے, تو یہ بیلٹ جو سا ہے مجھے جلن کہہ رہا کسی نے کھولا نہیں ہے. میں نے کہا انہوں نے پورے ہاسپٹل میں ایک وہ مچا دی, آشر مچا دی, پورا ہاسپٹل اکٹھا ہو گیا. اس نے بیلٹ کھولا, مجھے کہہ رہا کہ انگوٹھے ہی لاؤ. میرے انگوٹھے بھی نہیں ہل رہے تھے, پاؤں بھی نہیں ہل رہا تھا, نیل پڑ چکا تھا, یعنی کہ پاؤں بیکار ہو چکا تھا, کالا ہو چکا تھا. میرا گردوں کی طرف میرا خون اوپر چلا گیا تھا. تو اسی نے رابطہ کیا کہ میرے ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر ہے, 6 بجے سے پہلے آپ اس کے پاس پہنچ جائیں, شام کے 6 بجے سے پہلے, تو انشاءاللہ وہ آپ کچھ نہ کچھ کریں گے. ادھر مجھے میو ہاسپٹل لگے ہیں, ادھر ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں انہوں نے میرے ٹانگ کے اوپر ادھر چیرے لگوائے ہیں,
اور دو ایک اس والی ٹانگ ہے کہ اس کو جو پرانی تھی جو کٹ چکی ہے، جو کٹ چکی ہے اس کے اوپر چیرے لگوائے، اس جگہ پہ لگوائے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے جب چیرے لگوائے انہوں نے پورا یہ نہیں کہ اپنی طرف سے ایک کوشش کی ہے میں ہاسپٹل والے نے. بہرحال وہ ٹانگ کہہ رہا کہ اب آپ کا اوپر جان کا خطرہ بن چکا ہے، گردوں اور دل کی دھڑکنوں کی طرف خون آپ کا جا رہا ہے، تو مزید ٹانگ کی کوشش اب ہم نہیں کریں گے، وہ تو کاٹ دی جائے گی، آپ کی جان کی فکر ہے. یعنی کہ وہ اب آپ کو یہ کہہ رہے تھے اب آپ کا ٹانگ تو کٹنی کٹ لیا لیکن ہمیں اب آپ کی زندگی بھی بچانی ہے. ہاں، زندگی میں آپ کے اب اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی زندگی کا مسئلہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے جب کاٹ دیا تو اس کے بعد تقریباً 3 دن ہو گئے میں گھر پہ آیا ہوں اور میڈیسن وغیرہ کھا رہا ہوں. ایک پٹی صبح کے ٹائم کرواتا ہوں، ایک شام ٹائم کرواتا ہوں. 2000 روپے میں پٹیوں والے کو دے رہا ہوں صبح و شام، اور کام بھی نہیں ہے. بس یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے خدا را اپنی اقتدار کی جو جنگ ہے اس کو ختم کر دیں. آپ کی جو اقتدار کی جنگ ہے اس سے اگر کوئی متاثر ہو رہا ہے تو وہ صرف غریب شخص ہے. اس وقت غربت میں پھنسے ہوئے لوگ جب اپنا روزگار کا معاملہ بھی ٹھیک نہیں چلا سک رہے، اپنے گھر کے معاملات ٹھیک نہیں چلا سک رہے، تو پھر اس کے بعد یہ ظلم کہ ایک ٹانگ ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے یا ڈاکٹر کا دوبارہ سے مریض کے بارے میں فالو اپ نہ لینے کی وجہ سے ایک غریب مزدور کی ٹانگ کٹ چکی ہے. خدا کا خوف کریں. یہ مظلوم ہے. اگر یہ اس وقت بدعا کر دیتا ہے ڈاکٹر کے خلاف یا ان ظالموں نے جس کی وجہ سے یہ ٹانگ کٹی ہے، تو یقیناً یہ بدعا جو ہے اس کو اللہ تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. تو خدا را کو خوف کرے اللہ کا، کوئی اللہ سے ڈر جائیں. کیا حال کر دیا ہے ایک مزدور جو محنت مزدوری کرتا تھا لیکن آج وہ بستر پر پڑا ہے اور اب ساری زندگی یہ بستر پہ ہی گزار سکتا ہے. یہ اب اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایک پاؤں سے کون سی مزدوری کر سکتا ہے؟ اس نے پہلے بھی یہ بتایا کہ یہ مزدوری کرتا ہے. لنڈے کے اندر وزن اٹھانے کا کام تھا، اسی وزن کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی، جو پاؤں کی ہڈی فریکچر ہوئی تھی. لیکن ظلم یہ کیا کہ سہولت کارڈ، صحت سہولت کارڈ جو انسان کے لیے سہولت تھی لیکن زحمت بن گیا کسی کی لالچ میں. تو اب سارا معاملہ یہ ہے کہ سردارہ بی بی ہاسپٹل ہے جہاں پر یہ آپریشن کیا گیا اور اس کے عملے کی نااہلی کی وجہ سے اور ڈاکٹر کے پیشنٹ کا فالو اپ نہ لینے کی وجہ سے اس کی ٹانگ کٹ چکی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس سارے معاملے کے اندر؟ یہ غریب ہے، یہ عوام ہے، حکمران اپنے اقتدار کا مزہ بھی لوٹ رہے ہیں، اپنی سیٹوں کے لیے لڑ بھی رہے ہیں، لیکن اس عوام کے لیے کون لڑے گا؟ اس عوام کے لیے کون اپنے دل میں جو خیال پیدا کرے گا؟ یہ ایک سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھتے رہیں باغی ٹی وی.